نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنے پورے دین میں چھپایا ہے۔ دین ہم سب کی زندگیوں میں نبیوں والی مبارک محنت سے آئے گا۔ اس کے لیے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو نبوت فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے کیا بولا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ جنہوں نے آدم علیہ السلام کی بات کو مانا، مال والے نہیں تھے، عہدے والے نہیں تھے، کامیاب ہو گئے، ناکامی میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے بات کو نہیں مانا، وقت کے بڑے عہدے دار تھے، پیسے والے تھے، وزارتوں صدارتوں والے تھے، ناکام ہو گئے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ گشت کیا، لیکن جو ایمان 80 اور 82 لوگ لے کے آئے۔ ہاں میرے بھائیوں، بیوی جو ہے ہلاک ہو گئی نوح علیہ السلام کی۔ بیٹا جو ہے وقت کے سب سے بڑے دائی، تبلیغ والے، دائی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ناکام ہو گیا میرے بھائیوں۔ اور آخری وقت تک نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے کہ بیٹا ایمان لے آؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ باپ کو دلیل دیتا رہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج پہاڑ بھی کسی کو نہیں بچا پائیں گے۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ ایک لہر اسے پانی جو ہے بہا کے لے گئی۔ اور نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹے کا سوال کیا تو نوح علیہ السلام نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، جو یہاں دہرانا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اگر دوبارہ آپ نے اپنے بیٹے کا سوال کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، اور لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لے کے ہی ناکام ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والدین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ابو جہل، یہ لوگ ناکام ہو گئے میرے بھائیوں، بزرگوں۔ ہاں میرے بھائیوں، حکومت نے کامیابی نہیں ہے، مال نے کامیابی نہیں ہے، عہدوں اور وزارتوں میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کے احکامات میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ ساری حکومتیں نمرود کے پاس تھی، مگر اللہ کے احکامات کو، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ناکام تو کیا۔ اور مچھر جو ایک پورا واقعہ ہے لمبا، اور ایک مچھر کے ذریعے جو نمرود کے دماغ میں گھسا، اور جو ہے اور کافی عرصے تک نمرود کو جو ہے وہ مچھر دماغ میں کاٹتا رہا، خون چوستا رہا۔ پہلے بول رہا تھا مجھے سجدہ کرو، غلہ ملے گا، گندم ملے گی۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر نمرود کے ناک سے دماغ میں گھسا اللہ کے حکم سے، تو میرے بھائیوں پھر وہی نمرود جو پہلے کہتا تھا سجدہ کرو تو غلہ ملے گا، اب وہی نمرود کہہ رہے جوتے مارو تو غلہ ملے گا، اور جو جتنا تیز جوتے مارتا سو اتنا زیادہ غلہ دیتا۔ ہاں میرا بھائیوں، ساری حکومتیں تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت شاہی میں بٹھا کے جوتے لگوا کے نمرود کو ناکام کر دیا۔ فرعون کے پاس ساری فوجیں تھی، اور فرعون پہ 9 عذابات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اب 2 لشکر جا رہے ہیں۔ ایک فرعون کی فوجوں کا لشکر ہے 40,000، اور بعض روایات میں 40 لاکھ کا لشکر ہے فرعون کا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ کا حکم، آگے سمندر آ گیا۔ اب لوگ گھبرائیں کہ آگے جاتے ہیں تو پانی ہے، پیچھے جاتے ہیں فرعون کی فوجیں ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا جو ہے سمندر پہ مارو۔ سمندر پہ مارا تو 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 راستے بنائے، وہ قبیلے ان 12 راستوں سے گزرے۔ مگر فرعون کی فوج نے کیا بولا؟ یہ آپ کے لیے راستے بنائے۔ جیسے فرعون کی پوری فوج نے پاؤں رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ ہلاک کیا۔ اب فرعون کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، مگر پھر اللہ نے معافی نہیں دی۔ اور آج بھی شیشے میں بند کیا ہوا ہے، جسم پہ گوشت چڑھ جاتا ہے، جسم پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ چوہے اس کا سارا گوشت کھا جاتا ہے۔ ہاں میرا بھائیو، فوجیں تھی، ناکام ہو گیا۔ نمرود کے پاس حکومتیں تھی، ناکام ہو گیا۔ قارون کے پاس سارے مال تھے، اور یہاں تک آتے ہیں روایات کے اندر، احادیث کے اندر، کہ 70,000 اونٹوں پہ چابیاں خزانوں کی چلتی تھی، اور ایک الگ جماعت تھی جو قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کے چلتے تھے۔
मगर क्या हुआ, एक औरत से मूसा अलैहिस्सलाम से तहमत लगवाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन ने हमेशा के लिए माल के साथ गरक कर दिया। हाँ मेरे भाइयों बुजुर्गों, कामयाबी अल्लाह के हुक्म में और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में है। पहले नबी आते थे, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। जिन्होंने पढ़ा वो कामयाब हुए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नाकाम हुए। ओहदों वाले, माल वाले, वजारतों वाले, सदारतों वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने आप पे ख़त्म नबूवत के दरवाज़े को बंद फरमा दिया, मगर ये नबियों वाला काम हमें दिया है। आखिरी बात करके बात मुकम्मल करता हूँ। कुछ लोग होंगे क़यामत के दिन जिनकी कुर्सियाँ अम्बिया के साथ होंगी, नूर के मेंबरों पे होंगे, नबियों के साथ इनका हाल अशर होगा। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने पूछा ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो नबियों का काम करेंगे, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाएंगे, लोगों को जन्नत का रास्ता बताएंगे कि ये रास्ता जहन्नुम का है, ये जन्नत का है। हाँ मेरा भाइयों, बस फ़र्क ये होगा अम्बिया की कुर्सियों पे मोहर होगी, इनकी कुर्सियों पे मोहर नहीं होगी। तो भाइयों ख़त्म नबूवत वाला काम अब हमारी जिम्मेदारी है, इसको सीखा जाता है। तो बस जो कुछ कहा गया अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।